طالبان عبوری سربراہ ملا عبدالغنی برادر شخصیت و تعارف۔ الحمد لله واحمدا واثني عليه واعتذر 18 فروری 2010 کو اخبارات کے اوراق پر ایک تصویر دیکھی گئی جس میں سیکیورٹی کے اہلکار ایک باشرہ شخص کو ہتھکڑی لگا کر لے جا رہے تھے۔ یہ دور زرداری کا تھا۔ رحمان ملک ان دنوں سامراجی خدمت کی خاطر وزیر داخلہ تھے۔ اس گرفتاری پر وہ سینہ چوڑا کر کے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ یہ گرفتار شخص 2021 میں افغانستان کی فاتح قوت جس نے 2 دہائیاں لڑ کر عالمی سامراج کو دھول چٹائی، طالبان کے عبوری سربراہ ملا عبدالغنی برادر تھے۔ ملا عبدالغنی برادر 1968 میں افغانستان کے جنوبی صوبے ارزگان کے علاقے ویتنک میں پیدا ہوئے۔ ملا عبدالغنی کا نسبی تعلق پشتون درانی کے قبیلے پوپلزئی سے ہے۔ پوپلزئی قبیلہ کے لوگ ڈیورنڈ لائن کے آر پار آباد ہیں۔ ملا عبدالغنی ابھی طالب ہی تھے کہ سوویت یونین نے افغانستان پر کمیونسٹ حکومت کی دعوت پر حملہ کر دیا۔ جہاد کا حکم متوجہ ہوا تو ملا عبدالغنی نے اپنے ساتھی عمر اخوند کے ساتھ مل کر 1980 میں سرخ ریچھ کے خلاف برسر پیکار ہوئے۔ یہ عمر نامی طالب علم تحریک طالبان کے بانی ملا محمد عمر المجاہد بنے۔ ملا عبدالغنی برادر نے روسی حملے کے وقت اہل خانہ کے ساتھ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے علاقے کچلاک کی طرف ہجرت کی اور پھر جہاد افغانستان میں مشغول ہو گئے۔ 1994 میں افغانستان میں جب طوائف الملوک کی انتہا کو پہنچی تو ملا عبدالغنی اور ملا عمر المجاہد سمیت 33 طالب علموں نے افغان عوام کو وار لارڈز اور دیگر باطل نظاموں سے نجات دلانے کے لیے تحریک طالبان شروع کی۔ طالبان افغانستان ملا محمد عمر کی سربراہی میں وجود آئی تو ملا عبدالغنی برادر اس تحریک کے نائب سربراہ کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ وہ نہ صرف ملا محمد عمر کے نائب تھے بلکہ ان کا شمار ملا محمد عمر کے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ ملا عمر کے ساتھ ملا عبدالغنی کا مصاہرت کا رشتہ بھی ہے۔ ایک افغان طالب نے بتایا کہ ملا عمر المجاہد ملا عبدالغنی کے برادر نسبتی بھی تھے۔ جب تحریک طالبان نے افغانستان کے جنوبی اور مغربی صوبوں پر قبضہ کر لیا تو سب سے پہلے ملا عبدالغنی برادر کو ہی پہلے صوبے نمروز اور بعد میں ایران سے ملحقہ ہرات کا گورنر نامزد کیا گیا۔ ملا عبدالغنی 1999 میں طالبان کے مرکزی ڈپٹی کمانڈر اور بعد ازاں وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں اور علاوہ ازیں وزارت دفاع کا قلمدان بھی ملا عبدالغنی کے پاس رہا ہے۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے ان حملوں کا ذمہ دار القاعدہ کو ٹھہرایا اور افغانستان سے اسامہ بن لادن کی حوالگی کا مطالبہ کیا جسے طالبان نے رد کر دیا تو طاقت کے نشے میں چور امریکہ دنیا کے 42 ملکوں کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ افغانستان پر حملہ آور ہوا۔ بدقسمتی سے مسلمان ملک ترکی اور پاکستان امریکی پریشر کے سامنے ٹھہر نہ سکے اور اس جنگ کا حصہ بن گئے۔ ترکی تو بذات خود اپنی افواج کے ساتھ شریک ہوا اور پاکستان نے اپنی سرزمین امریکہ اور نیٹو کی سہولت کاری کے لیے پیش کی۔ اس جنگ کے نتیجے میں طالبان حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اس موقع پر ملا عبدالغنی برادر نے موٹر سائیکل پر کابل سے نکل کر نہ صرف اپنی بلکہ اپنے دوست ملا محمد عمر مجاہد کی جان بچانے میں بھی کردار ادا کیا۔ دونوں دیگر رہنماؤں سمیت قندھار سے دور پہاڑوں پر پہنچ گئے اور کئی سالوں تک روپوش رہے۔ ملا عبدالغنی کو برادر کا لقب ملا عمر نے ان کی بے لوث اور بے مثال خدمات اور جہادی قربانیوں اور ملا عمر کے وفادار ساتھی ہونے کی بنا پر دیا تھا۔ ملا عمر ان کو برادر کہہ کر پکارتے جس سے ان کا لقب برادر مشہور ہو گیا۔ سن 2007 میں طالبان نے کوئٹہ شورا قائم کی اور ملا عبدالغنی برادر نہ صرف شورا کے بلکہ سیاسی ملٹری سربراہ بھی بن گئے۔ انہوں نے کوئٹہ ہی سے افغانستان کے اندر مختلف محاذوں پر امریکہ اور اتحادیوں کے خلاف لڑنے والوں کی کمانڈ کی تھی۔ 2010 میں ملا برادر کراچی سے گرفتار ہوئے۔ ملا عبدالغنی برادر کو 8 فروری 2010 میں کراچی سے سیکیورٹی اہلکاروں نے علیہ صبح گرفتار کیا۔ ملا برادر کی گرفتاری کی خبر سب سے پہلے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دی تھی جس نے دعویٰ کیا تھا کہ اسے کراچی میں ہونے والے اس آپریشن کا کئی روز پہلے سے علم تھا لیکن وائٹ ہاؤس کے حکام کے کہنے پر اس خبر کو شائع نہیں کیا گیا۔ امریکہ نے طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر کی گرفتاری کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا تھا۔ ملا عبدالغنی برادر جنہیں 2018 میں نواز شریف دور میں رہا کیا گیا۔ 2018 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان مسئلے کے حل کے لیے سابق سفیر ڈاکٹر زلمے خلیل زاد کو نمائندہ خصوصی مقرر کیا اور انہوں نے ستمبر اور اکتوبر 2018 میں اسلام آباد اور کابل کا تفصیلی دورہ کر کے اور اس دوران انہوں نے دونوں ممالک میں قید بعض طالبان رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔
پاکستان کی حکومت نے 24 اکتوبر 2018 کو ملا عبد الغنی برادر کو رہا کر دیا۔ 2019 میں ملا عبد الغنی برادر رہائی کے بعد ملا برادر پاکستان سے قطر دوحہ چلے گئے اور وہاں ان کو سیاسی دفتر کا سربراہ بنایا گیا۔ سیاسی کمیشن کا سربراہ بننے کے بعد ملا عبد الغنی برادر کی سربراہی میں طالبان وفد نے اکتوبر 2019 اور دسمبر 2020 میں پاکستان کا دورہ بھی کیا۔ نیرنگی دوران دیکھیے قدرت کے رنگ ہیں کہ 2010 میں جس شخص کو انتہائی ذلت آمیز طریقے سے گرفتار کیا گیا تھا، اب وہیں ان کو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ویلکم کیا جا رہا تھا۔ یہ تھی ملا عبد الغنی برادر کی سیاسی بصیرت اور جہاد کی برکت۔ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان دوحہ معاہدے کے لیے ہونے والے مذاکرات کی کئی ادوار میں ملا عبد الغنی برادر نے افغان طالبان کے وفد کی قیادت کی۔ 1 مارچ کو ہونے والے معاہدے پر امریکہ کی طرف سے زلم خلیل زاد جبکہ طالبان کی طرف سے ملا عبد الغنی برادر نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر امریکہ اور پاکستان سمیت دنیا کے 50 ممالک کے وزرائے خارجہ اور حکومتی نمائندوں نے شرکت کی، جبکہ طالبان کا 31 رکنی وفد بھی موجود تھا۔ امریکی افواج کے انخلا کے بعد استعمار کی تربیت یافتہ اشرف رجیم طالبان کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ معمولی مزاحمت کے بعد طالبان نے افغانستان پر اور کابل پر انتہائی پرامن طریقے سے ایک خون کا قطرہ بہائے بغیر قبضہ کر لیا۔ 17 اگست کو ملا عبد الغنی دوحہ سے کابل پہنچے ہیں۔